امام غزالی کی ملاقات ایک جن شہنشاہ جنات سے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دست پر بیعت کی تھی۔ امام غزالی کا اسم گرامی آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ ان کی ذات کسی تعریف و تعارف کی محتاج نہیں، زیر نظر واقعہ انہی سے تعلق رکھتا ہے۔ امام غزالی کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھ سکیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ رب ذوالجلال کے دربار میں ہمیشہ اسی آرزو کی تکمیل کے لیے سربسجود رہتے تھے کہ ایک رات وہ نماز عشاء کے بعد حسب معمول عبادت میں مشغول تھے۔ دل میں وہی آرزو تھی جس کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ حالانکہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دور میں کئی صدیوں کا فرق تھا، اور یہ بات ناممکن سی تھی کہ وہ کسی ایسے فرد کو دیکھ سکیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ وہ عبادت میں مصروف تھے کہ ناگا سانپ ان کے حجرے میں ایک سانپ نمودار ہوا۔ آپ نے اپنا عصا اٹھایا اور سانپ کو مار کر پھینک دیا۔ 2 روز بعد وہ پھر عبادت میں مصروف تھے کہ حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو 2 سپاہی کھڑے نظر آئے۔ انہوں نے ان کی آمد کا مقصد پوچھا تو سپاہیوں نے بتایا کہ بادشاہ نے انہیں طلب کیا ہے۔ وہ حیران اور قدرے پریشان بھی ہوئے کہ آخر اس وقت بادشاہ نے انہیں کیوں بلایا ہے، مگر وہ سپاہیوں کے ساتھ چل دیے۔ راستے میں جب سپاہیوں نے بادشاہ کے محل کو جانے کی بجائے ویرانے کو جانے والی راہ منتخب کی تو امام صاحب نے ان سے پوچھا، تم لوگ محل کی بجائے جنگل اور ویرانے کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ وہ بولے، آج بادشاہ نے شہر سے باہر دربار لگایا ہوا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد جنگل میں مشکل کا سما دکھائی دیا۔ رات کے وقت بھی دن کی سی رونق تھی۔ پتہ چلا کہ یہ جنات کی آبادی ہے۔ کھلے میدان میں ان کے بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کی فریاد سن کر داد رسی کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ آخر امام صاحب کی باری آ گئی۔ بادشاہ نے ان سے کہا، تم پر قتل کا الزام ہے، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بولے، میں نے تو پوری زندگی بھر دانستہ کسی کا دل دکھانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ قتل تو بہت بڑی بات ہے۔ اس پر مدعی کو طلب کیا گیا۔ اس نے کہا، انہوں نے میری بیوی کو قتل کیا ہے، یہی میری بیوی کے قاتل ہیں، اس لیے میں انصاف چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے پھر انکار کیا تو بادشاہ نے کہا، یہ بتاؤ کہ تم گزشتہ 2 روز میں کسی غیر انسانی مخلوق کو جان سے مارا تھا؟ امام صاحب نے فرمایا، ہاں، 2 روز پہلے میں نماز عشاء کے بعد عبادت میں مصروف تھا کہ ایک سانپ میرے حجرے میں آ گیا۔ میں نے قتل موذی قبل ایذا کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اسے مار ڈالا۔ اب بادشاہ نے مدعی سے کہا، اب تم پورا قصہ سناؤ۔ مدعی بولا، ہم دونوں میاں بیوی سیر کرنے کی غرض سے نکلے تھے۔ جب ان کے گھر کے سامنے سے گزرے تو میری بیوی نے کہا، میں ذرا اندر کا چکر لگا کے آتی ہے۔ لہٰذا وہ سانپ کی شکل میں اندر داخل ہوئی اور انہوں نے اسے مار ڈالا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، میں نے خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی اپنی حیت بدل دے اور وہ اسی حالت میں ختم ہو جائے تو اپنے فرقے سے نکل جاتا ہے،
چونکہ تمہاری بیوی سانپ کی شکل میں ماری گئی ہے، اس لیے اس کے قتل کا الزام ان پر عائد نہیں ہو سکتا۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موذی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قتل کے الزام سے بری ہو گئے اور انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جب وہ گھر جا رہے تھے تو بہت خوش تھے کہ ان کی وہ دلی آرزو پوری ہو چکی تھی جس کے لیے وہ ہمیشہ دعائیں مانگتے تھے، یعنی انہوں نے اس ہستی بادشاہ جنات کو دیکھ لیا تھا جو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید بھی تھا اور آپ کے دستے حق دست پر بیعت بھی کر چکا تھا، اور آپ کی دلی مراد بھی پوری ہو گئی اور اس کی بھی دلی مراد پوری ہو گئی۔ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو شہنشاہ جنات کے ساتھ آپ کا پیش آیا، کیونکہ آپ ہمیشہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس ہستی سے ملا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اجازت چاہتا ہوں فقیر بابا سعید محمد عاشق حسین قادری چشتی، شمسی لوتی، لاہور، پاکستان، داتا کی نگری، پاکستان زندہ باد۔